آئیے یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے زور سے تالی بجائیں یسوع کے لیے. پتہ ہے ہمارے پاس خداوند کی پتہ ہے ہمارے پاس، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. یسوع کے نام کی تعریف ہو، کیونکہ یسوع ناصری کے نام میں ہمارے پاس پتہ ہے، اس کی صلیب میں فتح ہے. آمین. اس کے لہو میں فتح ہے، اس کے روح میں فتح ہے، اور ہم خداوند کے روح کی ہدایت میں چلتے ہیں اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. کیونکہ عام طور پر یہی ہے کہ ابلیسی قوتوں سے، ابلیس کے حملوں سے لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع میں فتح ہے. آمین. یسوع کا نام جہاں پر لیا جائے وہاں پر ابلیس نہیں ٹھہر سکتا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہم 16ویں باب کو پڑھیں گے. چیپٹر 16 ہے. 15ویں باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح ہم لوگ جب خدا کی بادشاہی میں وہاں پر ہوا میں اٹھائے جائیں گے تو ہم وہاں پر جو ہے استقبال کریں گے اور ہمیں خدا کے گھر میں جانے کا موقع دیا جائے گا اور ہم مقدس میں جائیں گے اور اس کے بعد پیالے اٹھائے جائیں گے. یہ جو 15واں باب ہے بیسیکلی یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے نرسنگوں کی عید پہ، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 3 عیدیں ابھی جو مکمل ہونی باقی ہیں، جن کی فلفلمنٹ ابھی باقی ہے، کیونکہ 4 عیدوں کی فلفلمنٹ ہو چکی ہے، جس میں عید فصح والے دن یسوع کی صلیب ہوئی تھی، عید بے خمیری روٹیاں، عید فطیر والے دن جو ہے یسوع قبر میں گئے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یسوع مسیح ناصری زندہ ہوئے تھے پہلے پھلوں والی عید کے دن، ٹھیک ہے، اور عید پینتیکوست پر کس طرح خدا کا روح نازل ہوا تھا. ابھی جو ہے لکھا ہے کہ سارے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور 1,44,000 لوگ جو کہ خداوند کے برہ کے دوست کے طور پر وہاں پر چنے گئے وہ کھڑے ہوں گے، اور پھر پوری دنیا کی جو جماعت ہے وہ خداوند کی حضور میں کھڑی ہوگی. اور کیا ہوتا ہے کہ عید یعنی کہ روش ہشانہ جس کو کہتے ہیں یا نرسنگوں کی عید جس کو کہتے ہیں، اس دن جب نرسنگا پھونکا جائے گا، یہ نرسنگے یہاں پر پھونکے جا چکے ہیں، اور کیا ہے کہ لوگ زندہ ہو کر آسمان پر ہوا میں اڑ کر گئے ہیں استقبال کرنے کے لیے. ہم بھی ہوا میں اڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ زندگی کو حاصل کیا ہے، نئے بدن ہمیں ملے ہیں، اور 10 دن تک ہم وہاں پر خداوند کی حضوری میں رہیں گے. اور کیونکہ 10 دن کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ عید دوسری آتی ہے جس کو کفارے کی عید کہا جاتا ہے، اور اس دن خداوند یسوع مسیح زمین پر آئیں گے، دنیا میں واپس. جس دن آئیں گے اس دن کفارے کی عید ہوگی. سال کو کوئی نہیں جانتا کہ کس سال آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جس دن آئیں گے اس دن یہ عید ہوگی. اور پھر 5 دن کے بعد جب خیموں کی عید ہوگی یا عید خیام ہوگی تو خدا کی بادشاہی لگائی جائے گی. اس 5 دنوں میں کیا ہوگا؟ ان 5 دنوں میں زمین پر ہر مجدون کی جنگ ہوگی. ان 5 دنوں میں زمین پر جو ہے آخری جنگ ہوگی جس میں ابلیسی قوتیں، جہاں پر مخالف مسیح کی فوجیں جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی، جس کے بارے میں ہم آخری چیپٹرز میں پڑھیں گے 17 اور 18 چیپٹرز میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو 15ویں باب میں ہم نے پڑھا ہے اس میں نرسنگوں کی عید پوری ہو چکی ہے. ہم زندہ ہو کر ہم یا ہوا میں اڑ کر یا تبدیل ہو کر ہم ہوا میں اڑ کر خداوند کے گھر میں پہنچ گئے، اور 10 دن تک وہاں پر ہمیں جو ہے وہ تاج دیے جائیں گے. وہاں پر ہمیں خدا کے گھر کے مقدس میں شامل کیا جائے گا اور ہمیں خدا کی حضوری میں بلیس کیا جائے گا. لیکن ان 10 دنوں میں زمین پر جو ہے وہ آفتیں آئیں گی، ٹھیک ہے. ان 10 دنوں میں زمین پر آفتوں کے پیالے اڈیلے جائیں گے، اور وہ لوگ جو زمین پر تھے ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے چھاپ لی تھی حیوان کی، ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے چھاپ تو نہیں لی تھی لیکن وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ایسے لوگ ہوں گے زمین پر جنہوں نے توبہ کر کے بپتسمہ نہیں لیا تھا. ایسے بھی لوگ ہوں گے جو مسیحی کہلاتے ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے چھاپ تو نہیں لی تھی لیکن دوسرے مذاہب سے ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کی بادشاہی میں نہیں جا سکے تھے، ٹھیک ہے. ہوا میں اڑ کر ان کو جلالی بدن نہیں مل سکے تھے. مسیحی لوگوں میں سے بھی بہت سارے جو کہ صرف نامی مسیحی ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، بس یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. وہ لوگ بھی جو ہے جنہوں نے ذاتی طور پر، شخصی طور پر مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا، جنہوں نے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ جو ہے وہ نہیں لیا، وہ اس بادشاہی کی جو آسمان کی جو وہاں پر جو 15ویں باب میں سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ زمین پر ہوں گے. اور there is any possibility کہ جب یہ زمین پر لانتیں اور پیالے اور یہ آفتیں ڈیلی جا رہی ہیں ان کی پکڑ میں وہ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو آفتیں ہیں یہ ابلیس کے لیے اور حیوان کے لیے، حیوان کی بادشاہی کے لیے، حیوان کی چھاپ لینے والوں کے لیے، اس کی فوجوں کے لیے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دوسرے لوگ جو کہ چھاپ تو نہیں لی لیکن وہ نیچے رہ گئے یا لیفٹ بیہائنڈ ہو گئے، ان پر بھی یہ آفتیں آ سکتی ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ملک مصر میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو تھے، جب ان کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے گھروں کے دروازوں پر کیا کرنا ہے، تم نے نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت کیا ہوا تھا کہ بہت سارے مصری لوگ بھی نشان لگا کے بچ گئے تھے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے جو یہودی لوگ تھے، اسرائیلی لوگ تھے، نشان نہیں لگانے کے باعث وہ جو ہے
وہ مارے گئے تھے. ٹھیک ہے, بائبل یہ کہتی ہے, کیونکہ بہت سارے جو مصری لوگ تھے وہ چھوڑ کر باہر نکل آئے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی جب اسرائیل آزاد ہوئے وہاں سے تو بہت ساری ملی جلی بھیڑ بھی ان کے ساتھ تھی. مصری لوگ بھی تھے, دوسری قوموں کے لوگ بھی تھے. اور اسی طرح دیکھیں کہ جنہوں نے وہاں پر اسرائیلیوں میں سے جنہوں نے وہ خداوند کے حکموں کو نہیں مانا تھا, جب آفتیں آ رہی تھی تو ان پر بھی وہ آفت آئی تھی. لیکن جو ایماندار لوگ تھے ان پر یہ آفتیں نہیں آئی تھی. اب یہ جو آفتیں اب آئیں گی 16ویں چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں, جب پیالے اڈیلے جائیں گے تو ان میں سے بہت ساری آفتیں جو ہیں آپ کو ریپیٹ ہوتی نظر آئیں گی, جو کہ اسرائیل کے دور میں فرعون اور ملک مصر کے اوپر آئی تھی. کتنی آفتیں آئی تھی, کوئی بتا سکتے ہیں؟ 10 آفتیں آئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 پیالے اڈیلے جائیں گے, 7 آفتیں آئیں گی. تو دیکھتے ہیں پہلی آیت سے, دیکھیں کہ میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو. اور کیا ہے کہ پیالے کیوں کہا گیا ہے ان آفتوں کو؟ پیالے سے کیا کیا جاتا ہے؟ پیالے سے نہیں, پیالے سے لوگ کیا کرتے ہیں نارملی پیتے ہیں. دیٹ مینس کہ they will have to, یعنی ان لوگوں کو ایسے ہے جیسے ان کو خدا کے غضب کو پینا پڑے گا. زبردستی کسی کو جیسے پیا جاتا ہے. یہ لفظ پیالے سے مراد یہ ہے کہ جب خدا کا قہر اور غضب نازل ہوگا تو لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی اس قہر اور غضب کو پینا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا جو ہے, ہم نے ابھی خدا کا رحم دیکھا ہے, ہم نے ابھی تک خدا کا فضل دیکھا ہے, ہم نے خدا کی ایک سائڈ دیکھی ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اسی چیز میں رہتے ہیں کہ خدا صرف رحم کرنے والا اور فضل کرنے والا خدا ہے. جی ہاں, خدا رحم کرنے اور فضل کرنے والا خدا ہے, لیکن خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس کے حکموں کو توڑتے ہیں, جو نافرمانی کرتے ہیں, ان پر وہ غصہ بھی کرتا ہے اور نسلوں تک جو ہے وہ 4تھی نسل تک ان کے گناہ کا جو ہے بدلہ بھی دیتا ہے. تو خداوند عدالت کرنے والا خدا بھی ہے. اور یہاں پر خداوند عدالت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ خدا کے لوگوں کو ستایا گیا ہے, ایمانداروں کو ستایا گیا ہے, خداوند کے نام لینے والوں کو ستایا گیا, خدا کی قوم کو ستایا گیا ہے. اور اس لیے خداوند یہاں پر اٹھا ہے اور خداوند نے جو ہے وہ بڑی آواز سے للکارا ہے اور خداوند نے اعلان جنگ کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ واپس آئیں اور اس جنگ میں شامل ہوں, یہاں پر خداوند ان لوگوں کو پہلے بتانا چاہتا ہے کہ جس خدا کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, جس کے بارے میں کہتے تھے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے, جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا ہے, جیسے پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ ٹھٹھا کرنے والے, مذاق کرنے والے, برائی کرنے والے لوگ جو ابلیس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا, وہ نہیں آنے والا. لیکن کیا ہوگا کہ وہی لوگ جو ہے جب وہ دیکھیں گے کہ زمین پر آفتیں اب نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں تو وہ ڈریں گے. لیکن آگے جا کے بائبل کہتی ہے کہ ان کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں جیسے لوہے کے جو سریوں سے, سلاخوں سے داغے گئے ہوں, کہ وہ پھر بھی توبہ نہیں کریں گے. ان میں فرعون کی روح کام کر رہی ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ 10 آفتیں آئی تھیں تو فرعون کا دل چینج ہوا تھا. بائبل کہتی ہے کہ اور سخت ہو گیا تھا, اور زیادہ وہ سخت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اس نے ایک آفت کے بعد بھی جو ہے نہیں کہا کہ جی اوکے جی سوری, میرے کو واقعی غلطی ہوگی, جان دو, کوئی نہیں غصہ, میں معافی مانگتا ہوں. بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب یہ آفتیں آئیں گی تو لوگ اور زیادہ کفر بکیں گے خدا کے نام پہ, اور زیادہ گالیاں دیں گے, کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ خدا نے ناانصافی کی ہے, خدا نے ان کے ساتھ ناانصافی کی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میرا مینیجر ہے, اس دن میچ کرنا کام پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہتا کہ میں نے کہا خدا میں کیوں نہیں مانتے, تو وہ گورا ہے, تو وہ کہتا جی میری زندگی میں 1-2 کام ایسے ہوئے, ایسی مصیبت آئی کہ اگر واقعی خدا ہوتا تو وہ مصیبت نہ آتی, مجھ پہ نہ آنے دیتا وہ پرابلم. تو میں نے کہا جب وہ مصیبت آئی تھی آپ نے خدا سے مدد مانگی تھی؟ تو کہتا نہیں. تو میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ کیا آپ خدا میں ایمان رکھتے تھے تب؟ تو وہ نہیں رکھتا تھا. تو کیسے ہو سکتے کہ آپ خدا پہ ایمان بھی نہیں رکھتے, خدا سے مدد بھی نہیں مانگتے, اور جب مصیبت آتی ہے, جب پریشانی آتی ہے تو ہم خدا کو الزام دیتے ہیں. تو خدا کہے گا میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, تو میں کس رشتے سے تجھے بچاؤں, میں کیسے تجھے بچاؤں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ ہے کہ جیسے فرض کریں اب نویل بھائی مجھے جانتے ہیں یا میں نویل بھائی کو جانتا ہوں, ان پر کوئی مصیبت آئی ہے, یہ مجھے فون ہی نہیں کریں گے, میں کیسے جا کے ان کو بچاؤں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مجھے تو چلے نہیں پتا ہوگا, لیکن خدا کو تو پتہ ہے ان کی مصیبت کا. لیکن خدا جو ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب نافرمانی دیکھتا ہے تو خدا بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جو ہے اور وہ مصیبت اس لیے آتی ہے کہ ہماری زندگی میں خدا سے نافرمانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم خدا کو نہیں مان رہے ہوتے, ہم خدا کو اپنی زندگی سے پیچھے کیا ہوتا ہے, یہی تو ریزن ہوتا ہے کہ وہ مصیبت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. تو ہم اگر اس وقت بھی خداوند کو پکار لیں تو خداوند ہمیں مدد کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے. لکھا ہے پہلی آیت میں 16ویں باب کی, میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ اور خدا کے ساتھ قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو.
پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا اور ان جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے لیے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, خدا کی جب ہم بادشاہی کی بات کرتے ہیں, جیسا میں نے ابھی کہا, آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یوحنا نے پوچھا کہ تو ہی ہے کہ اپنے شاگردوں کو کلوا بھیجا کہ ہم کسی اور کی تلاش کریں. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا تھا کہ اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, گونگے بولتے ہیں, مردے زندہ کیے جاتے ہیں. تو سمجھو خدا کی بادشاہی جو ہے وہ آ گئی ہے. تو ابلیس کی بادشاہی میں جو چل رہے ہیں ان کو کیا پھل مل رہے ہیں؟ ناسور پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابلیس کے ساتھ جو لوگ سودا کر لیتے ہیں اپنی روح کا, جنہوں نے اپنی دل اپنی روحیں ابلیس کو بیچ دی ہوتی ہیں, ان کی زندگیوں میں پھر یہ پرابلمز آتی ہیں. اور کیا ہوگا کہ جو اس حیوان کی چھاپ جنہوں نے لی تھی, جو اس بت کی پرستش کرتے تھے, ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا. کینسر کی بری روح نے ان پر قبضہ کر لیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ برے ناسور جو ہے وہ کینسرس سیلز نے جو ہے اٹیک کر دیا. وباؤں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. وہی وبائیں جو ایک وقت میں جو ہے ابلیسی قوتوں نے ہمارے اوپر کھولی. لکھا نا کہ جب وہ مہر کھلی گئی تو چوتھا جاندار نے کہا آ, اور ایک گھوڑا نکلا جو کہ زرد رنگ کا تھا اور اس کے پاس وبا تھی. اور یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ ماڈرن وارفیئر میں کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو ابلیس کے لوگ ہیں, مخالف مسیح کی فوجیں ہیں, یہ بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنز یوز کریں گے. جیسا آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر عراق نے 80s میں کیا تھا کہ کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز یوز کیے تھے اور وبائیں اور ناسور اور لوگوں کی سکن کے ایشوز ہو گئے تھے. اٹامک بام جب چلے تھے تو لوگوں کو سکن کے ایشو ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اور یہی ہوا کہ ان لوگوں نے خدا کے لوگوں کو کیسے ستایا تھا؟ وباؤں کے ذریعے. اور خدا جو ہے وہی چیز اب ان کے اوپر الٹ رہا ہے کہ جب پہلا پیالہ الٹا گیا تو ان کو ناسور پیدا ہو گئے. ان کو خداوند نے جو ہے وہ انہی وباؤں کے ساتھ مارا ہے. دوسرے نے لکھا ہے کہ اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے. اب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں ہوا تھا کہ سمندر کو خون بنا دیا تھا, بلکہ اس وقت دریا کو خون بنایا تھا, نیل کے دریا کو, چونکہ وہ ان کا معبود تھا. ایک اور مزے کی چیز ہے کہ وہ جو 10 آفتیں ہیں, کسی دن ان پہ بھی میسج دوں گا, وہ 10 کے 10 جو تھے وہ مصریوں کے خدا تھے. یعنی دریائے نیل کو جب وہ کل کیا, خون بنا دیا, تو وہ دریائے نیل کی پوجا کرتے تھے. پلوٹھوں کی وہ پوجا کرتے تھے. پلوٹھوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے, جانوروں کے پلوٹھوں کو اور انسانوں کے پلوٹھوں کو. اس لیے جب خدا نے قربانیوں کا حکم دیا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ سارے پلوٹے میرے پاس آئیں گے. جانوروں کے پلوٹھوں کو تم نے قربان کر دینا ہے, اور یعنی کہ جو پاک جانور ہیں, اور آدمی کے پلوٹے کے پیچھے قربانی دینی تاکہ ان کی پرستش نہ دوبارہ شروع کی جائے, کیونکہ ملک مصر میں پلوٹھوں کی پرستش کی جاتی تھی. اور خداوند نے جب مصریوں کے پلوٹھوں کو مارا تھا, وہ ان کا سب سے بڑا معبود سمجھا جاتا تھا جس کا نام ہورس تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے پہلے آپ دیکھیں کہ دریائے نیل کو وہ پوجا کرتے تھے, دریا کی پوجا کرتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی بخشنے والا دریا ہے. اس کو ریور آف لائف کہتے تھے. اور جب اس میں خون آیا تو خداوند نے اس کے یعنی خون اور جتنے بھی آفتیں آئی تھی, ان کے جو معبود تھے, ان کے جو آئیڈلز تھے, ان کے جو بت تھے, ان کے خداؤں کے خلاف وہ آتے تھے. چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے. اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے, جو تھا, جو تو عادل ہے, کہ تو نے یہ انصاف کیا, کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا, وہ اسی لائق ہیں. پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ اے خدا قادر مطلق, بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں. ٹھیک ہے, اب سمندر کا پانی تو خون ہو گیا, سمندر کے جاندار مر گئے. تو جب سمندر کے جاندار مریں گے تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں کیا آئے گا؟ جب ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں, اسمیل ہو جائے گی پوری دنیا میں, بہت زیادہ بدبو, بہت زیادہ جو ہے وہ, اور لوگوں کے لیے جو ہے نا, کیونکہ دنیا میں آلریڈی قحط پڑا ہوگا تو وہ سمندری غذا کو کھا رہے ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے, تو وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ سی فوڈ نہیں کھا سکیں گے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی اور پوری دنیا جو ہے وہ موت کا ایک نظارہ پیش کرے گی. لیکن کیا ہوگا کہ سمندر کا پانی تو ہم نہیں پی سکتے نا, دریاؤں اور چشموں کا پانی پیتے ہیں. تو خداوند کیا کرے گا کہ دریاؤں اور چشموں کو بھی خون بنا دے گا. ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کے پینے کا پانی نہ ان کو ملے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جن بائبل میں لکھا ہے, جو ہم نے 13ویں باب میں پڑھا تھا, کہ جس کے ماتھے پر اور ہاتھوں پر وہ چھاپ نہیں تھی, ان کو کیا تھا کہ وہ بائی اینڈ سیل نہیں کر سکتے, اپنے لیے کھانا نہیں لے سکتے, اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھوکا مرتے تو دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب حیوان نے, جب مخالف مسیح نے مصیبت ایمانداروں کے لیے پیدا کی تھی تو ان کے بچوں کو بھوکا مارا تھا. کہا تھا کہ تم چھاپ لو گے
تو کھانا پینا خرید سکو گے، اور لوگوں نے اپنی جانیں دی تھیں روزی روٹی کے لیے، لیکن کیا ہوگا کہ خداوند جو ہے اسی چیز کو ان پر واپس الٹائے گا، اور لکھا ہے کہ تو نے انصاف کیا، خداوند قدوس ہے، تو عادل ہے، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا ہے۔ اب یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ انہوں نے نبیوں کا خون بہایا تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے کا حیوان جو ہے وہ اسلام ہے، جیسے میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا۔ تو یہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو بہت بعد میں آ رہے ہیں، نبی تو پہلے کے مر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبیوں کا خون کیسے بہایا تھا؟ کوئی بتائے مجھے۔ 11ویں باب میں اس کا ہنٹ ہے۔ 11ویں باب میں 2 گواہ ہیں، کون کون ہیں وہ؟ اور وہ نبی ہیں، اور آخری زمانے کا حیوان جب ان کو مارے گا، لکھا ہے نا کہ وہ ان کو قتل کر دیں گے 3.5 سال کے بعد، تو نبیوں کا خون انہوں نے بہایا تھا، تو یہ پروفیسی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ چوتھے نے 8ویں آیت میں اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دے دیا گیا۔ اب یہ جو آج کل گلوبل وارمنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جی سورج بہت زیادہ وارم ہو گیا، گرم ہو گیا، برف پگھل رہی، یہ سارا اسی چیز کا شروع ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جب وہ سورج پر اپنا پیالہ انڈیلے گا تو آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کہ یہ جو اوزون لیئر ہے، یہ سارا کچھ جو پروٹیکشن ہے، یہ خداوند اس کو تار تار کر دے گا، اور کیا ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے ناسور پیدا ہوں گے، ان کی باڈیز جو ہیں وہ سورج کی شعاؤں سے، ریڈیشن سے، اور سورج کی جو گرمی ہے، یہاں پہ تو لفظ گرمی لکھا ہے، لیکن بیسیکلی کیا ہوگا کہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ لوگوں کو سخت جھلسا دیں گی، ان کو سکن کینسر ہو جائے گا۔ اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا، جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ اور کیا ہوا کہ جب وہ لوگوں کے اوپر آفتیں آئی ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، انہوں نے خدا کے نام کے بارے میں کفر بکا۔ اور سورج پر جب یہ آفت آئی ہے تو 5ویں نے پھر اپنا پیالہ جو ہے وہ انڈیلا، اور اس نے لکھا ہے کہ 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے۔ اب یہ عام اندھیرا نہیں ہے، عام اندھیرا تو جیسے بھی باہر اندھیرا ہے، یہ ایک ایسا اندھیرا ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، یہ ایک پریزنس ہے، ایک ڈیفرنٹ کلر کی، ڈیفرنٹ ٹائپ کی، یہ موت کی پریزنس ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں خروج کی کتاب میں میرے ساتھ، بک آف ایکسوڈس، اس کے 10ویں باب میں جائیں گے، یہ وہی آفت دوبارہ کھل جائے گی، تو وہی آفت دوبارہ آ جائے گی۔ خروج کی کتاب بک آف ایکسوڈس چیپٹر 10 اور ورس 21 ہے، لکھا ہے کہ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں، جسے ٹچ کر سکیں۔ مثلا آپ ان پھولوں کو ٹٹول سکتے ہیں، اس مائک کو، اس بک کو، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کن چیزوں کو آپ ٹٹول سکتے ہیں؟ جو سالڈ ہوں یا تو ٹچ کر سکیں، لیکوڈ ہوں، جو کسی فارم میں ہوں۔ اندھیرا جو ہے وہ نارمل اندھیرا جو ہے وہ کیا ہے؟ اور پھر لکھا ہے کہ موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا، نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں کیا تھا؟ اجالا تھا، ٹھیک ہے؟ ہلے کیوں نہیں؟ کیونکہ جیسے وہ ہوتے تھے تاریکی ان کو پش کرتی تھی پیچھے، وہ ٹٹولتے تھے، وہ کہتے تھے کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اٹ وازنٹ ایسے نہیں تھا کہ لائٹ چلے گئی ہے بس اندھیرا ہے اور ہم آرام سے ایسے جا رہے ہیں، نہیں، وہ ایک خاص قسم کی پریزنس تھی، ٹھیک ہے؟ خدا کی لعنت وہاں پر اور موت کی جو ہے وہ پریزنس ہے۔ اور کیا ہے کہ انہوں نے جب حیوان کے تخت پر، اس کی بادشاہی میں جب اس نے اپنا تخت لگایا، اور کہاں پہ لگایا ہوگا اس نے تخت؟ یروشلم میں اس نے تخت لگایا گا، خدا کی ہیکل میں۔ اور کیا ہے کہ اس نے فرشتے نے کیا کیا کہ پیالہ پکڑا اور اس کے اوپر انڈیل دیا، ٹھیک ہے؟ اس کی بادشاہی میں ان کی فوجوں پر ہر جگہ پر اتنی تاریکی چھا گئی جس کو وہ ٹٹول سکتے تھے، اور یہی تھا کہ ان کو درد ہوتی، کیونکہ آبویسلی یہ صرف تاریکی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے وہ اور جو موت کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ان کو جو ہے وہ سہنی پڑیں گی۔ لکھا ہے کہ لوگوں نے درد کے مارے اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے، گالیاں دینے لگے خدا کو۔ ان کے اندر گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں میں
بری تاثیریں آ جاتی ہیں، جب ابلیس کام کرتے ہیں وہ خدا کو گالیاں دیتے ہیں، کفر بکتے ہیں، خدا کے نام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا ہے اور موت کا راج وہاں پر ہو گیا، ابلیس کا وہاں پر راج ہوا، تو لوگوں کو وہاں پر ابلیس نے کیا کیا، اپنی گرفت میں لے لیا. وہاں پر بری تاثیروں سے لوگ پوزیس ہو جائیں گے اور وہ خدا کے نام کو گالیاں دیں گے. یہی چیز ہم نے پڑھی تھی 12ویں باب میں کہ جب میکائیل فرشتے نے آسمان پر جنگ کی ابلیس کے ساتھ، اژدہا کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، تو ان کو نیچے پھینک دیا تھا. ٹھیک ہے، اور خدا کے آسمان میں یہ اعلان ہوا تھا کہ اے زمین کے رہنے والوں تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غیظ و غضب میں، غصے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بہت کم ٹائم ہے. اور یہی ہوگا کہ آخری زمانہ میں جس طرح خدا کا روح ہر فرد بشر پر نازل ہوگا اور اس کے بعد ہم ہوا میں اڑ کر چلے جائیں گے، اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کی پوزیشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور جو لوگ نیچے رہ جائیں گے، اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے اس حیوان کی چھاپ لی تھی، they will be possessed by, they will be tormented by Satan اور demonic forces. اور کیا ہوگا کہ وہ درد کے مارے اپنی زبانیں کاٹیں گے، اور اندھیرا جو ہے وہ بہت فرق قسم کا اندھیرا ہوگا. اور لکھا ہے کہ ان دکھوں اور ناسوروں کے سبب سے آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی. اور پھر 12ویں آیت میں لکھا، اور چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ یعنی بڑے دریائے فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا. اب دریائے فرات کہاں پر ہے؟ عراق میں، یعنی کہ جہاں پر اس کا گڑھ ہوگا، جہاں پر یہ جو آج کل جو خلافت شروع ہو رہی ہے، یروشلم میں تو تخت ہوگا جہاں پر وہ پیالہ ڈھیلا گیا ہے، لیکن اس کا جو گڑھ ہے بابل جہاں پر تھا، بابل وہیں سے جہاں سے سارا کام شروع ہوا تھا، جہاں پر بابل کا برج بنایا گیا تھا، جہاں پر خدا کی فوجوں کے خلاف جو ہے وہ کفر بکا گیا تھا، جہاں پر سب سے پہلے بت پرستی ہوئی تھی، جہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ خدا کے نام کے خلاف بغاوت کی گئی تھی، پیدائش 11ویں باب میں، وہاں پر جو ہے وہ انڈیلا گیا پہلا، اور خدا نے واپس سب چیزوں کو کھینچ کے واپس بگننگ کی طرف لے آیا، شروع کی طرف. کیونکہ خداوند ان کو بتائے گا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر تم لوگوں نے اپنی غلاظت اور ہر جھوٹے مذہب کا جو آغاز جہاں پر ہوا تھا، ہر بت پرستی کا آغاز جہاں پر ہوا تھا، اور وہاں پر خداوند انڈیلے گا. اور لکھے کہ دریائے فرات کا پانی جو تھا وہ سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار کی جائے. اور پھر میں نے اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس کے جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی. یہ وہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روح ہیں جو خدا قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں. اب یہ جو ہے یہ بیسیکلی یہ بات ہو رہی ہے ایلچیوں کی. ٹھیک ہے، یہ کوئی مینڈک نہیں ان کے منہ سے نکل رہے. بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ایلچی ہیں اور یہ مینڈک جو ہے وہ گندگی میں رہنے والا جانور ہے. دیٹ مینس کہ وہ کیا کریں گے کہ اژدہا یعنی ابلیس اور حیوان اور جھوٹا نبی یعنی 3 جو لوگ ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو ان کا خدا ہے اللہ اور اس کا جو پورا سسٹم ہے اور اس کا جو اینٹی کرائسٹ اس کے اوپر نبی بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کریں گے کہ 3 ایلچیوں کو بھیجیں گے اور وہ جا کر پوری دنیا کے بادشاہوں کو جا کر اپنے ساتھ کریں گے کہ آؤ جنگ کریں. کس کے ساتھ وہ جنگ کریں گے؟ اسرائیل کے ساتھ. وہ کہیں گے کہ ایسا ایک کوئی حال لے گا ہم، کیونکہ ساڑھے تو بہت زیادہ لعنت آ گئی، بہت زیادہ ہمیں مارا ہے، انہوں نے بہت رگڑا ہے، تو ہم اسرائیل کے خدا کے خلاف جنگ کریں اور سب ایکا کریں گے. اور یہی چیز ہوئی تھی. پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب کی ایک ہی بولی تھی، ایک ہی سوچ تھی، اور انہوں نے ایکا کر کے کہا کہ آؤ ہم خدا کے خلاف جو ہے ایک برج بنائیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ اور یہی ہوا کہ وہ پوری دنیا کے بادشاہوں کو لے کر آئیں گے اور وہاں پر آ کر بادشاہ جمع کیے جائیں گے، ایک آرمی کریٹ کی جائے گی اور جنگ کے لیے تیار کیا جائے گا. کیونکہ لکھا ہے کہ 15ویں آیت میں، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے، لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں. اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے. ہر جو کہتے ہیں بیسیکلی پہاڑ کو کہتے ہیں عبرانی میں، اور مجدون جو ہے وہ بیسیکلی جگہ کا نام ہے. مگیدو اس کو ہیبرو میں کہتے ہیں، ہار مگیدو یعنی مگیدو کے پہاڑ کی جو جگہ. اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں اسرائیل کی زمین میں ہر مجدون کی جو وادی ہے، اگر آپ کبھی جائیں ادھر تو وہاں پر آپ کو مگیدو کا جو میدان ہے
ادھر لے کر جائیں تو وہاں پر کئی 100 ملین کی جو ہے آرمی کھڑی کی جا سکتی ہے. وہ ایک ایسا پلین ہے دنیا کے اندر, ایسا ایک فلیٹ ایریا ہے کہ وہاں پر ملینز کے اندر آرمی کھڑی کی جا سکتی ہے, تعینات کی جا سکتی ہے. اور یہودیوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ آخری جنگ ہوگی. اور دیکھیں کہ خدا کیسے کرنا ہے کہ اب وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی گھر نہیں بنے ہوئے, کوئی پاپولیشن نہیں ہے, کوئی سٹیز نہیں ہے, ہمیشہ سے وہ جگہ ایسی ہی ہے, ٹھیک ہے, میدان کی شکل میں ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ جنگ ہوگی آخری زمانہ میں. اور لکھا ہے کہ مبارک ہے, دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں, مبارک ہے جو جاگ کر اپنی پوشاک کی حفاظت کرے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی بدنگی نہ دیکھیں. اور پھر لکھا ہے کہ ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا, یا اس کو اگر ہم انگلش میں لکھا تھا اٹ از فنشڈ, تمام ہوا. یہ نعرہ پہلے بھی کسی نے لایا تھی, خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تھا پہلی آمد پہ, تمام ہوا, دس از دا ٹائم, اٹ از فنشڈ, ٹھیک ہے. تو یہ دوبارہ جب ہوگا کہ ساتواں پیالہ ڈالا جائے گا تو وہ تخت پر خدا یسوع مسیح کھڑے ہو کر کہیں گے تمام ہوا, ہو چکا, یعنی کہ اس کی بادشاہی جو ہے وہ اب واقعی اسٹیبلش ہوگی اور اس کی آمد کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ گیا. اور لکھا ہے کہ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوئیں اور ایک بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ہیں ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا. اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے. اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ہل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے اولے گرے, کیونکہ یہ نہایت سخت تھی, آفت نہایت سخت تھی, اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کے نسبت کفر پکڑا. اب یہ اولوں کی آفت بھی بنی اسرائیل کے دور میں ہوئی تھی. اور کیا ہے کہ آخری پھر جب ہوا ہے تو بابل کے اوپر ساری دنیا کو جمع کیا گیا اور وہاں پر خدا کی آفت ہوگی اور وہاں پر خدا کی لعنت جو ہے وہ لوگوں پر پڑے گی جو لوگ نیچے تھے. اور اتنا بڑا بھونچال ہے کہ جتنا ہسٹری میں آج تک کبھی نہیں آیا. آپ نے دیکھیں کہ ایک بہت بڑا انڈونیشیا میں ارتھکویک آیا تھا, اس سے بڑے سونامی پیدا ہوئی تھے, لوگ مارے گئے تھے, ٹھیک ہے, کتنے, لیکن وہ بھی بہت چھوٹا ہوگا اس کے آگے, کیونکہ یہ ایک ایسا بھونچال ہوگا کہ جتنی بھی ساری پلیٹس ہیں دنیا کی وہ ساری سمجھیں ہلا دی جائیں گی, اور جتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, جتنے گھر ہیں, جتنے پہاڑ ہیں, سارا کچھ دیکھیں کہ وہ ہل جائیں گے ایک دفعہ. میرے ساتھ دیکھیں حزقیل کی کتاب چیپٹر اور اس کی میں ورس صاحب سے درخواست کرتا ہوں پڑھیں 18ویں آیت سے 18, 19 اور 20 آیت, بلکہ 18 سے 23 آیت تک پڑھیں. خدا یوں فرماتا ہے آمین کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانہ میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت جنہوں نے ان ایام میں سال ہر سال تک نبوت کی فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا, اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرہ سے نمایاں ہوگا, خدا فرماتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی, اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا, خدا فرماتا ہے, اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی
اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا میل اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوگا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ تو یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد پر ہو رہا ہے، اور یسوع مسیح کی آمد جب یہ 7واں پیالہ انڈیلا جائے گا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کا جو ہے وہ نام اونچا کیا جاتا ہے، آسمان میں نرسنگے پھونکے جائیں گے، آسمان میں جلال کی للکار ہوگی، بہت بڑا للکار ہوگی کہ تمام ہوا، اور سخت زلزلہ آئے گا، جیسا کہ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی زمین سے وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوگا کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو وہاں پر ہر دنیا کی چیز ہلا دی جائے گی، گرا دی جائے گی، ٹھیک ہے، دنیا شیک کر دی جائے گی۔ اس لیے ابھی ہے کہ ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیں تاکہ ہم اس وقت آسمان پر ہوں، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے چھاپ لی ہے وہ تو مریں گے ہی مریں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو پیچھے رہ جائیں گے، جنہوں نے چھاپ تو نہیں لی تھی لیکن مسیح میں ہونے کے نہ ہونے کے باعث اور نئی پیدائش نہ لینے کے باعث پیچھے رہ جائیں گے، ان میں سے بھی بہت سارے ایویں بس رگڑے جائیں گے، زلزلوں میں مارے جائیں گے، چٹانوں کے نیچے آ جائیں گے پہاڑ، اور لکھا ہے نا کہ لوگ کہیں گے کہ اے پہاڑوں ہم پر گر جاؤ، غاروں میں جا کر چھپ جائیں گے، کیونکہ جو ہے وہ ہر لوگوں کے اوپر گریں گے۔ سو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آنے والی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا جلال جو ہے نظر آنے والا، وہ عدالت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اور کیا ہوا ہے کہ جہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں یہی ہوا ہے کہ آخری زمانہ میں پھر وہ لوگوں کو یاد کیا گیا، بابل کی یاد ہوئی، اسرائیل میں زلزلہ آیا، پوری دنیا میں ارتھکویک آیا ہے، اور کیا ہے کہ لوگوں کو اس آخری جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور بادشاہوں کو وہاں پر لایا جائے گا۔ ہم نیکسٹ ٹائم جب پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے بادشاہ ہیں، خدا بھی چند قوموں کو کھڑا کرے گا، اور وہاں پر جنگ وہاں پر ہوگی، اور اس لشکر میں جب جنگ ہوگی تو ہمارا کیا رول ہوگا؟ جب ہم واپس آئیں گے ہم بھی وہاں پر جنگ کریں گے، اور ہم پر ان کے ویپنز جو ہے وہ اثر نہیں کریں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ جب ہمیں وہ ویپن سے ماریں گے، کیونکہ ہم اس لشکر کا حصہ ہوں گے، اور خداوند کے منہ کی تلوار سے وہاں پر خدا جنگ کر رہا ہوگا، لیکن جب ہم وہاں پر کھڑے ہو کر اس جنگ میں شامل ہوں گے اور وہ ہم پر کوئی ہتھیار چلائیں گے تو اثر ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری جو باڈیز ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندگی اور وہ لافانی بدن ہمارے پاس ہوں گے۔ سو اس کی ڈیٹیلز ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم ضرور پڑھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مکاشفہ سورہ باب کا یہ میسج ہے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔